يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله بابا سے بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا ابرو یار دے خمدار ابرو یار دے خمدار تکھی تلوار جوہر دار ابرو یار دے خمدار ایک بہت بڑے عارف کلام ہے مل کے پڑھو ابرو یار دے خمدار ابو بکر و عمر عثمان حیدر محمد پاک دے ہن یار محمد پاک دے ہن یار اب بابا کھڑا لے نا پڑھو محمد پاک دے ہن یار علی و فاطمہ شبیر و شبر علی و فاطمہ شبیر و شبر محمد پاک دے انوار رسول اللہ نے نور ہے نا محمد پاک دے انوار اہل سنت اصحاب بھی آ گئے آپ بھی آ گئے ٹھیک ہے نا جی ایک کے پاس اونچائی رکھنا تو دوسرے پاسا چھوڑ دینا سنیت نہیں ہے یہاں تو بھائی سارے چلتے ہیں الحمدللہ جو ہے نا جی علی و فاطمہ شبیر و شبر علی و فاطمہ شبیر و شبر محمد پاک دے انوار
لکھے ذرا کے اور سے سیدنا صدیق اکبر پاک تاجدار صداقت جانشین رسول خلیفہ بلا فصل اور افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا اسر مبارک ہے آپ دی بارگاہ ہدیہ عقیدت پیش کرے سو اللہ حق سچ عرض کرنے دی توفیق عطا فرمائے حضرات صدیق اکبر کی ذات پاک او پاک ذات کہ جنہ ہستیاں دے گھر اسلام پلے ہے نا انہیں جو ایک ہستی صدیق اکبر ہے سمجھ آئی اما خدیجہ دے گھر اسلام پلے حضرت ابو طالب دے گھر بھی اسلام ٹھیک ہے نا جی انہاں دی سپورٹ بھی رسول اللہ پوری انہاں دے گھر بھی اسلام پلے ہے تے تیسری ہستی صدیق اکبر دی ہے جن دے گھر اسلام ہوتا سبحان اتھوں تک نبی پاک فرما گئے کہ جنہ دین دے معاملے سے میری مدد کی تھی ہے نا میں سارے دے بدلے چکا دیتا ابو بکر صدیق ہو جنہ کا بدلہ قیامت اللہ چکا ہے سبحان اللہ میرا ابو بکر او پاک صدیق اکبر او ذات پاک کہ جنہ نے غلامان کہ جڑے کافران دے قبضے جانتے آزاد کرا خرید کر کے کملی والے دے قدماتے آزاد کر دیتے اور وہ آٹھ رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے کچھ پہلے مسلمان کچھ بعد مسلمان آٹھ غلام اپنی جیب جو پیسے خرچ کر کے انہوں نے لے کے سرکار دے قدمہ تے آتا ابو بکر وہ شخصیت کہ جنہاں کا گھر اسلام دا اڈا سمجھ آئی اے او پاک ذات ہے جنہاں دیاں 4 پشتاں نبی پاک دیاں صحابی ہیں یہ واحد صحابی ہے جن دیاں 4 پشتاں رسول دے صحابی پیو صحابی صدیق اکبر آپ صحابی صدیق دا بیٹا تے بیٹیاں صحابی صدیق دا ایک نواسا صحابی کسے اور صحابی دا یہ مقام نہیں کہ جنہاں 4 پشتاں صحابی ہوئے ایک صدیق اکبر دی ذات ہے جنہاں دیاں 4 پشتانوں اللہ نے محمد کریم علیہ السلام دی صحابیت دا شرف عطا فرمایا سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے علامہ اقبال آدن ہستی او کشت ملت راج ابر صدیق اکبر دی ہستی اسلام دی کھیتی واسطے بدل دی حیثیت رکھتی ہے سبحان اللہ جی میں بادل نہیں ہوندے بادل اسلام دی کھیتی واسطے صدیق اکبر بادل دی حیثیت رکھتے ہیں سمجھ آئی جنہیں سارا کچھ رسول دے دین تے قربان اسے واسطے اقبال آتا ہے ہستی اور کشت ملت راج
صدیق اکبر دی ہستی ملت دی کھیتی واسطے باطل دی حیثیت رکھ دیے ثانی اسلام غارو بدرو قبر یہ کملی والے دے اسلام وچ ثانی دی حیثیت دا اصل ہے ثانی اسلام ہے دین وچ ثانی غار وچ ثانی بدر وچ ثانی مزار وچ ثانی جی آنکھو سبحان اللہ یہ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں اقبال کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ثانی اسلام غارو بدرو قبر یقین جانو حضرت ابو بکر دی زندگی دا مطالعہ کرو نا تو انو ایک کملی والے دی ذات نال سائے دی طرح جڑیا نظر آیا ہے جتھے حضور ہے نوتے صدیق ہے جتھے حضور ہے نوتے صدیق ہے مناسبت کے مطابقت انتہا جدو مکے تو مدینہ ہجرت کی اور حضور نو لے کے آئے یقین جانو صحابہ کرام بھول گئے پتہ نہیں چلتا محمد کون ہے ابو بکر کون ہے یہ رنگ چڑھایا کملی والے یہ رنگ چڑھایا صدیق اکبر دے اوتے سرکار نے اپنے فیض دے جلوے ان سکتے جو ویکھن والےاں نوں پتہ نہیں چلدا بھئی ابو بکر کون ہے تے سرکار کون ہے آخر صدیق اکبر نے اپنی پگڑی اتار کے نا تے نبی پاک دے اوتے سایہ کر کے دنیا نوں دسیا میں غلام ہاں کملی والے آقا اے نے یہ ہے مناسبت دے مطابقت سیدنا صدیق اکبر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کا یہ رنگ چڑھایا ہے سرکار سمجھ آئی نا کہ رنگ دیتا ہے میرے نبی نے حضرت صدیق اکبر کی ذات پاک محترم حضرات سیدنا فاروق اعظم سارے بولو رضی اللہ عنہ حضرت فاروق اعظم کی پاک ذات آپ دے سامنے ذکر کیتا گیا سیدنا صدیق اکبر حضرت صدیق اکبر کا ذکر کیتا گیا کدے سامنے جناب سیدنا فاروق اعظم دے سامنے تو حضرت صدیق اکبر دے ذکر تے فاروق اعظم دے سامنے جو ہی نہ لیا گیا نا تے مسلمانوں حدیث دستی ہے فبکا حضرت ابو بکر صدیق دے ذکر تے عمر پاک ڈھائی مار کے رومن لگ گئے ڈھائی مار کے روئے پھر حضرت صدیق دی تعریف شروع کی تھی حضرت عمر نے ذکر کرنے والے نے فرمایا خیر ہن میرے کو سن میں تینوں سناواں تے عمر پاک نے آکھیا وددت عن عملی کلہ مثل عملی یوما واحدا من ایامی ولیلۃ واحدۃ من لیالی فرمایا او سنگیو ساتھیو عمر کہندا ہے کہ میری ساری زندگی یہ تمنا رہی کہ میرے تمام عمل ابو بکر لے لوے ایک دن دے یا ایک رات دے عمل میں نو دے ساری زندگی دے عمل میرے کو لے لوے ایک دن دے عمل دے دے یا ایک رات دے پوچھن والے نے آکھیا حضور رات کیڑی رات دے عمل تسی صدیق اکبر دے لینا چاہتے ہو تے پوری زندگی دے عمل دینا چاہتے ہو حضرت عمر فرمایا اما لیلۃ فلیلۃ سارا مع رسول اللہ الی الغار فرمایا او رات جس رات وچ صدیق اکبر کملی والے نو لے کے غار ثور وچ آیا ہے
رات دا عمل مینوں دے ساری زندگی دیاں نے کیاں میرے کو لے لے میرے واسطے کوئی گھاٹے دا سودا نہیں تے حضرت عمر نے آکھیا آؤ میں تمہیں سناواں غار وچ کیویں گئے فلما انتہیا الی قال بدلائے لا تدخلوا حتی ادخل قبلک حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ جوڑ لے یا رسول اللہ تانوں اللہ دی عزت دی قسم ہے اودوں تک غار وچ تسی جانا نہیں جدوں تک میں غار نو صاف کرنا نہیں اودوں تک تسی غار وچ جانا نہیں جدوں تک میں غار نو صاف کرنا فَإِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ أَصْحَابَنِي یہ اگر غار وچ کوئی موذی جانور ہے کوئی تکلیف دین والی چیز ہے وہ مینوں تکلیف پہنچائے میرے آقا نوں نہ پہنچائے فَدَخَلَ غار وچ داخل ہو گئے فَكَسَحَهُ وَوَجَدَ فِي جَانِبِهِ ثُقْبًا غار دی ایک سید تے سوراخ نظر آئے فشکا ازارہو چادر یا دستار پھاڑ کے وسطہ بہی اور سوراخ بند کیتے حضرت عمر کہنے نے وبکیا منہا اس نان دو سوراخ باقی رہ گئے انہاں دے بند کرن دی کوئی چیز نظر نہ آئی تے پھر کی کیتا فَعَلْقَمَهُمَا رِجْلَيْهِ اپنے دوواں پیراں دیاں ایڑیاں انہاں دوواں سوراخاں وچ رکھ کے عرض کیتی لے رسول اللہ آقا دی بارگاہ وچ عرض کیتی ادخل یا رسول اللہ ہن تشریف لے آؤ آگو سبحان سارے یار حضور دے سونے یار غار دیاں کیا باتاں نے او سارے یار حضور دے سونے ہاتھ کھڑا کرو جڑا صدیق اکبر دا ذکر کرنا چاہتا ہے ماشاءاللہ قبلی والے نے خود سنے ہیں حضرت حسان کو فرمائش کر کے صدیق کا تذکرہ کوئی زبان خاموش نہ رہے گونج بہ جائے سارے یار صدیق حضور دے سونے نے او سارے یار حضور دے سونے یار غار دیا کیا حضور والا انہاں دوواں سوراخاں وچ
تشریف لے آؤ حضور اندر داخل ہوئے مسلمانوں وَوَضَعَ رَأْسَهُ فِي حُجْرِهِ گودی وچ سر رکھیا سرکار نے تے سو گئے ابو بکر تیرے قسمت تو قربان تیرے نصیبہ تو قربان غار وچ ایک تو ہے ایک اللہ ہے ایک محمد مصطفیٰ حضور سو گئے سنیے ذرا فَلُدِنَا ابو بکر سب نے دسنا شروع کر دیتا فی رجلی من الحجر سراخ ویت انہیں دسنا شروع کر دیتا وَلَمْ يَتَحَرَّكْ پیر نہیں لیا جو رکے تو کوئے گرات ہم جو چلے تو جان سے گزر گئے حرکت نہیں ہوئی جو رکے تو کوئے گرات مسلمانوں جس غار وچ قرآن نازل ہوئے خدا نا کیے غار ہرا کی نا جتے قرآن دی پہلی باری نازل ہوئی ہے خدا نا غار ہرا ہے جتے ایتا اتریاں نے اقرا بسم ربک الذی اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم اے تاج سگار وچ قرآن دی پہلی باری نازل ہوئی ہے او غار ہرا اے دا ذکر غار دا قرآن وچ لفظاں وچ نہیں ہے لفظاں وچ قرآن وچ اس غار دا ذکر جدے وچ قرآن نازل ہوئے تے جتھے صدیق رسول نو لے کے گئے او دا لفظاں وچ قرآن وچ ذکر آیا ہے سبحان اللہ جتھے قرآن نازل ہویا اس غار دا ذکر لفظاں وچ قرآن وچ نہیں آیا تے جتھے ابو بکر نے تین راتاں کملی والے دی نوکری کی ہے اللہ نے اس غار دا نام قرآن چلے آئے سان یسنین اذ ہما فی الغار جس غار حضرت صدیق اکبر نوکری کیتی ہے او دا لفظاں وچ اللہ نے قرآن وچ نام لکھنا جتھے قرآن دیاں ایتاں نازل ہوئیں او دا تذکرہ لفظاں وچ قرآن وچ کوئی نہیں ہے توجہ ہے جی سبحان اللہ آگو سبحان اللہ سنیے جی سنیے جاگدے ہو سبحان اللہ ہاں سنیو تواڈے تو ہی قربان سبحان اللہ سچے عقیدے دے ماننے کو ہاں سچے عقیدے دے تانوں کوئی کسی قسم کا کوئی کسی پاس داغ کوئی نہیں الحمدللہ سنیے
رسول بیدار نہ ہون آرام وچ خلل نہ آوے پر سپ دے ٹنگن جدوں زہر چڑھیا انہیں اثر کیتا تے اکھاں وچ آنسو آ گئے حضرت عمر کہندے نے فسکتت دموع علی وجہ رسول اللہ او کہتے قسمت والے آنسو صدیق تیرے آنسواں تو قربان علی تیرے آنسواں تو قربان صدیق دے آنسو گرے محمد دے چہرے تے آئے عصر دی نماز جان لگی علی دے آنسو گرے محمد دے چہرے تے آئے سبحان اللہ انہاں آنسواں دے سفر تو قربان تے انہاں دی منزل تو قربان سبحان اللہ منزل ویکھو سبحان بے شک توجہ ہے سجو ہے لہذا جدوں آنسو گرے حضور بیدار ہوئے مالک یا ابا بکر کی ہوئے مسلمانوں پوچھن والا محبوب ہوئے جڑے اہل محبت میں انہاں نوں پتہ ہے جدا بیمار عشق دا حال یار پوچھے پر کتنا لطف آندا ہے صدیق بیمار عشق یار حال پہ پوچھنا ہے کملی والے نے پوچھا کی ہوئے میرے صدیق عرض کی تھی لطف تو یا رسول اللہ سپ نے کٹ لے میرے نبی نے فتح فدا کا بھی و امی میرے اماں ابا قربان ہو میرا آقا سپ نے کٹ لے میرے نبی نے فتح فالا لعاب کدیا منہ مبارک وچوں آنکھوں سبحان اللہ اس دہن مبارک وچوں لعاب کدیا جڑا علم حکمت دا چشمہ ہے اعلیٰ حضرت بریلوی آدم وہ دہن جس کی ہر بات وائے خدا جدے منہ چوں نکلن والا ایک ایک جملہ اللہ دی وحی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کو یارو چیا میں نوں پتہ ہے تواڈے چہریاں تے خوشی دے آثار نمودار ہیں ہوے حضور دا سچا غلام تے صحابہ دے ذکر تے او دے چہرے تے خوشی نہ ہے یہ کیڑی کتاب وچ لکھیا ہوا ہے سبحان اللہ پھر صحابہ وچ او صحابی جڑا افضل البشر بعد الانبیاء سبحان اللہ وہ دہن صدقے امام احمد رضا تیری عظمت جس کی ہر بات وائے خدا چشمہ علم و حکمت پیدا کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیدا آواز نہیں آ رہی پڑھو ذرا مصطفیٰ جان رحمت پیدا سلام شمع بز میں جس زبان وچوں نکلن والے جملے یا قرآن پڑھن یا حدیث پڑھن اسے زبان دا لعاب رسول نے کڈیا تے ابو بکر صدیق دی ایڑی تے لایا سبحان اللہ سبحان اللہ مرنا ختم
اللہ او جدالو آپ مشکل کشائے او دی ذات دا کی مقام ہوئے گا سبحان اللہ توجہ ہے جناب جی سنو ذرا حضرت عمر کہتے ہیں سمن تقض علیہ فکان سبب موتی ازار سب والا جدو صدیق دا آخری ٹائم آیا ایو لوٹ آیا تے حضرت صدیق دی وفات اسے زہر دے اثر دی وجہ تو ہوئی تاکہ ابو بکر نو شہادت دا مرتبہ نصیب ہو جائے یہ حضرت صدیق اکبر دی مناسبت کملی والے آقا دے نام ہو گئے خیبر وچ حضور نو ایک یہودیہ عورت نے زہر دیتا ہے میرے بعد میں کوئی یاد بندے آندے رہتے ہیں اللہ دے بندے کو پتہ نہیں کیڑیاں کی گلاں نے سنو ذرا خیبر وچ صدیق اکبر نو حضور علیہ السلام نو ایک یہودیہ عورت نے زہر دیتا سی کھانے وچ ملا کے بکری نے ذبح کیتی تے بکری دی پٹھ دا گوشت نبی پاک پسند فرماندے ہوندے سن اونے اودے وچ زہر ملایا تے حضور نو دتا سرکار نے ایک لقمہ کھادا تے جدوں دوسرا لقمہ حضور توڑن لگے نا تے اونوں چکیا اس بھنے ہوئے گوشت دی جو آواز آئی یا رسول اللہ مینوں نہ کھاؤ میرے وچ نے زہر ملایا حضرت عیسیٰ نے مردے زندہ کیتے نے تو ساڈے حضور نے نہیں کیتے سبحان اللہ بدن وچ روح داخل کرو مردے زندہ ہو گئے پر گوشت بنایا جاوے ذبح کیتا جاوے ٹکڑے کر کے ہانڈی وچ پا کے پکا کے کھانے دی پلیٹ وچ رکھ کے محمد دے اگے آوے ہاتھ لگے کملی والے دا بھنے ہوئے گوشت دی بوٹی بول پوے آقا مینوں نہ کھاؤ میرے وچ زہر ملیا ہویا اے پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا اے پتھراں نو کلمے پتھرانو کلمے پڑھا اے پتھرانو کلمے پڑھا جاندا اے سڑیاں کھجوراں اگا جاندا ذوق نال ذرا اے سڑیاں کھجوراں اگا توجہ ہے صحیح سبحان اللہ کہیں ذرا اونچی آواز اے حضرت عمر کا بیان میں آئی تمہارے سامنے پڑھتا بیان واقعہ صدیق اکبر ہے اون زار ملایا نا اس نے گوشت تے نبی پاک نے ایک لقمہ لے لیا تے دوجے لقمے تے گوشت دی بوٹی بھنی ہوئی بول پئی کہ یا رسول اللہ مینوں نہ کھاؤ اس یہودیہ عورت نے میرے وچ زہر ملایا ٹھیک ہے نا جی تے سرکار دا جدو پردہ کرن دا ٹائم آیا اسے زہر دا اثر لوٹ آیا اور حضور علیہ السلام شہادت دے رتبے تے فیض ہوئے تے صدیق نو بھی وہ سب دا ظاہر لوٹ آیا تاکہ محبوب تے محب دی جڑی دنیا تو پردے کرن دا ٹائم ہے او دے وچ بھی مطابقت ہو جائے تاکہ پتہ چلے ہر گل وچ
بکر صدیق محمد داسان نہیں ہے سبحان اللہ جو ہے صحیح سبحان اللہ اس واسطے موت دی وجہ بھی ایک بنی توجہ ہے جی سبحان اللہ آگے سنیے حضور والا حضرت عمر کہتے ہیں فلما قبض رسول اللہ ارتدت العرب نبی پاک نے پردہ فرمایا عرب کے کلمہ پڑھنے والے جڑے باہر کے قبیلیاں دے سن اکثر مرتد ہو گئے توجہ کیجئے مرتد ہو گئے تین جھوٹے نبی اٹھی پے ایک دا نام مسلمان دوجے دا نام اسود انسی تیجی عورت جدا نام تلیحہ 50,000 بندہ انہاں دے نال 1.5 لاکھ دی نفری انہاں دی انہاں آکھیا مسلمانوں اسی رسول اللہ دی نبوت دا انکار نہیں کرتے لیکن اسی یہ کہنے ہیں محمد بھی اللہ دے رسول اسی بھی اللہ دے رسول آج مرزے قادیانی دجال دے پیروکار پتہ ہے کہ مرزے نے حضور کی نبوت کا انکار تو نہیں کیا ہم تو نبی پاک کو نبی مانتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مرزا جو ہے یہ حضور کی اتباع میں نبی ہے حضور کا سایہ پڑا اور مرزا نبی ہو گیا اور میں کہا بڑا مانو کمینے صدیق اکبر حضور نے سائے نال نبی نہیں بڑھے مرزا بڑھ گئے مولا علی نبی نہیں بڑھے یہ بڑھ گئے حضرت عمر نبی نہیں بڑھے یہ جھوٹ نبی بڑھ گئی ہے انگریزاں دا نوکر سیالکوٹ دفتر ایک کام کرن والا نبی ملازمتاں کر لے رہے بولو تو صحیح کہ ساری دنیا محکوم ہوندی ہے نبی حاکم ہوتا ہے جی آواز نہ آتو سادہ کملی والا وہ جڑا کوثر دا مالک توجہ ہے نا بابا سنو جی ہن جناب ترے جھوٹے نبیاں دا حملہ ایک پاسے تے دوجی طرف زکات دے منکر اٹھی پے انہاں کیا لا نؤدی الزکات اسی زکات نہیں دے آگے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا او منکرین زکات میرے آقا دے زمانے وچ جڑا ایک رسی بھی دیندا سی زکات وچ میں انہوں بھی معافی نہیں دینی اوڑے کولوں بھی وصول کراں گا اور اگلی گل تے ذرا غور کرنا ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم کو پتہ چلیا کہ ابو بکر نے منکرین ختم نبوت کے خلاف بھی فوجاں تیار کر لئیں تے زکات دے منکراں دے خلاف بھی فوجاں تیار کر لئیں حضرت عمر کہتے ہیں میں چل کے آیا حضرت صدیق اکبر کو تے آکھیا یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلف الناس وارفق بہم میں آکھیا ابو بکر یہ جڑا ختم نبوت دے منکراں والا محاذ ہے بڑا بڑا محاذ ہے ساڈے کولوں نفری تھوڑی ہے 1.5 لاکھ بندیاں دا مقابلہ کرنا ہے زکات والیاں تے ہاتھ ہولا رکھو اجے انہاں دے خلاف لڑ لئیے حضرت عمر کہندے نے صدیق اکبر دے چہرے تے جلال آ گیا جدے چہرے تے کدے جلال نہیں سی آیا اج جلال آیا تے حضرت عمر کہندے نے مینوں ابو بکر کہن لگے اجبار فی الجاہلیت
یہ نعرہ مار دے ہیں نا نعرہ رسالت جواب اس کی آتا ہے بولو یار میں ایک باری نعرہ مروا رہے ہیں تو اسی جواب دینا نعرہ رسالت اس نعرے دا نوٹیفیکیشن بھی حضرت صدیق اکبر نے جاری کیتا ہے سبحان اللہ میں تو یہ نعرہ آج دا نہیں ہے یہ نعرہ پیر میر علی شاہ دا نہیں یہ نعرہ امام احمد رضا بریلوی دا نہیں یہ نعرہ قبلہ غزالی زمان سید احمد سعید کاظمی دا نہیں یہ نعرہ حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی دا نہیں یہ نعرہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی دا نہیں یہ نعرہ حضرت مجدد الف ثانی دا بھی نہیں یہ نعرہ صدیق اکبر دے اور محمد کے صحابہ توجہ ہے جی اور ذرا سنو البدایہ بننے آیا وچ میں تو لے جاؤں جدو جنگ ہوئی ختم نبوت دے منکرانات اور اللہ نو او بھی مند ہے اللہ نو اے بھی مند ہے ایک پاسے جھوٹے نبی دے پیروکار ایک پاسے اللہ دے یار دے غلام دونوں پاسوں میدان وچ نعرہ لگے نعرہ تکبیر او بھی آکھن اللہ اکبر ادھروں بھی نعرہ لگے اے بھی آکھن نعرہ تکبیر اللہ اکبر سپاہ سالار نے خط لکھیا مدینے شریف سیدنا صدیق اکبر دی بارگاہ وچ امیر المومنین جنگ وچ نعرہ مشترکہ پیا لگدا ہے اسی بھی نعرہ لانے نعرہ تکبیر اللہ اکبر او جھوٹے نبیاں دے پیروکار بھی نعرہ لاندے نے اللہ اکبر سائیں دسو اساں کیڑا نعرہ لائیے تاکہ فرق ظاہر ہو جائے اے محمد دے غلام نے اور اے جھوٹے نبیاں دے پیروکار نے حضرت صدیق اکبر نے نوٹیفیکیشن جاری کیتا فرمایا کملی والے دے غلاموں تسا نعرہ لاؤ یا محمد یا رسول اللہ سبحان اللہ توجہ ہے سبحان اللہ آج 15ویں صدی اس نعرے کو عام کیتا ہے کہ مولانا خادم حسین رضوی زندہ باد سنے کون قصہ درد دل میرا غم گزار جلا گیا جسے آشنا کا پاس تھا وہ وفا شیار جلا توجہ ہے جی قربان جاواں سیدنا صدیق اکبر کو اے وہ یار ہے رسول اللہ دا تو انہوں مولا علی دی حدیث نہ سناواں سبحان اللہ کو ذرا بابا علی پاک دے بوئے تے لے جاواں ہے کہیں دے بوئے تے لے کے جا رہے ہیں میں تو انہوں سنو مسلمانوں مولا علی نے سارے آنکھوں مولا علی نے امام الاولیاء دے بوئے تے علی دے بوئے تے بوہ علی دا تے ذکر صدیق دا بوہ علی دا تے ذکر صدیق دا سنو یہ جڑی حدیث میں ان کو پیش کرنے لگا ہے ترمذی تے ابن ماجہ دی سیاستہ دیاں دو کتاباں دی حدیث ہے تے سنو فرمان مولا علی دا راوی حضرت علی حضرت انس بن مالک تے حضرت مولا علی یہ دو راوی ہیں اس حدیث کے مولا علی تے ہوئے تھے ابن ماجہ نے حضرت علی تو روایت کی تھی تے ترمذی نے حضرت انس بن مالک تو روایت کی تھی سنو حضرت انس نے مولا علی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر و عمر سیدہ قہول آل الجنت من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین فرمایا سرکار فرمایا لوگوں
امت دے او امتی جڑے وڈیری عمر فوت ہوئے تے جنت وچ جان گے انہاں دے جنت وچ سردار میرے ابو بکر ہون گے تے میرے عمر ہون گے یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مولا علی کچھ بولو کون کہہ رہے ہیں؟ جڑے جوانی وچ فوت ہوئے انہاں دے سردار مولا حسن تے مولا حسین تے جڑے بڑھاپے وچ حضور دے امتی فوت ہوئے انہاں دے سردار ابو بکر عمر ہون گے اے علی پاک دا فیصلہ ہے میں کیوں نہ کہاں گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے یہ کی مطلب ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے؟ سنو پانچ تن پاک وچ ویکھو علی صحابہ وچ ویکھو علی آل بیت پاک وچ ویکھو علی گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی توجہ ہے صحیح؟ سبحان اللہ امام زین العابدین علیہ السلام سارے کو علیہ السلام ذمہ دار میں کرنا کھلوتے مزار دے کدے سرکار دے کسے پوچھے حضور حضرت ابو بکر تے عمر دا نبی پاک دی بارگاہ وچ کے مقام ہے؟ فرمایا مزاراں ویکھ لے ایہی مقام ہے مزاراں ویکھ لے ایہی مقام ہے ابو بکر عمر دا نبی پاک دی بارگاہ اے علی دے پوترے دی گل ہے کی دی گل ہے بولو اونچی بولو کی دی گل ہے آؤ گل مکانا ایک دن جبریل آئے سرکار دی بارگاہ وچ ٹاٹ دا لباس پایا ہوا ڈاٹ دا اور کنڈیاں دے پیوند لگے ہوئے کنڈے جانتے ہو نا کنڈے کنڈیاں دے پیوند لگے ہوئے ٹاٹ دا لباس میرے نبی پوچھیا جبریل نوریاں دا سردار ہو کے کیوں جہاں لباس پایا ہوئے جبریل عرض کی دی یا رسول اللہ اللہ نے فرمایا تے کلے میں نہیں پایا آسمانہ تے رہن والے ہر فرشتے دا لباس ہے ہر فرشتے آجے لباس پایا ہوئے نبی پاک فرمانے نے خاص وجہ اے لباس پان دی وجہ میری سرکار فرمایا وجہ جبریل عرض کی تھی یا رسول اللہ جدوں تسی اپنے غلاماں نو آکھے تبوک دے میدان تے جائے عیسائی حملہ کرنا چاہتے ہیں سرحد اسلام تے اسی پہلے انہاں دے دفاع واسطے پہنچ جائیے کہ اللہ اکبر تنگی دا سال ہے مسلمانوں اپنے مال بھی دیو اپنیاں جانا بھی دیو اپنے مال بھی لے آؤ تاکہ کافرے نو تیار کیتا جائے سارے صحابہ مال لے کے آئے ایک صدیق اکبر آئے تے گھر وچ ایک سوئی بھی تک نہ چھوڑ کے آئے تے اور لباس بھی سارے جمع کرائے ٹاٹ دا لباس ابو بکر نے پایا ہے گڈیاں دا پیوند لایا ہے تے لا کے جدوں تواڈے دربار وچ آیا ہے اللہ نے یہ لباس پسند فرمایا ہے تے حکم فرمایا ہے آج میرے یار دے یار نے ٹاٹ دا لباس پایا ہے فرشتے ہو تسی بھی ابو بکر دی سنت بنا کے آج ٹاٹ دا لباس پاؤ سبحان اللہ واہ علامہ اقبال تیری تربت و سلام اقبال آج اسی ایک جملہ بولیے نا ایک جملہ بھئی سانو اللہ دا رسول کافی ہے کی بولیے اللہ دا رسول تے کئیاں دی جناب توحید نو دھکا لگ جاندا ہے انہاں دی توحید متاثر ہوندی ہے تے وہ پتہ کی کہتے ہیں یہ کیا ہوا یہ تو شرک ہے صرف اللہ کافی ہے آؤ میں تو صحیح بخاری لے جاؤں ابو بکر مال لے کے آئے گھر دا سارا
سرکار نے جواب سوال فرمایا ماں بکیتا لے آنے کا او میرے ابو بکر گھر والے واسطے کی چھوڑا ہے سوال دا انداز ویکھو مدینے والے تیری علم تو قربان تیری بصارت تو قربان وہ مرید پیران دی بارگاہ جو تحفے لے آمن نا تے پیر پوچھ دینے پتر لے کی آئے ہیں یہ کدے نہیں پوچھیا پیران چھوڑ کی آئے ہیں کدے کسے پیر پوچھیا بھئی گھر کی چھوڑ آئے ہیں وہ پوچھ دینے پتر کی لے ہیں جدو نظرانہ دے دینے نا ہدیے دینے چاہیے دینے کوئی بری گل نہیں ہے پیران دی بارگاہ مرید ہدیے پیش کرن نا تے پیر سوال کی بیٹا کی لے آئے ہیں کدے کسے پیر ہے نہیں سوال کیتا بیٹا چھوڑ کی آئے ہیں پر قربان جاما جدو صدیق اکبر مال لے کے آئے نا نبی پاک اے نہیں پوچھے بھئی لے کی آئے ہیں سرکار پوچھے ابو بکر گھر کی چھوڑ آئے ہیں اگے جواب سنو صدیق اکبر اب کہہ دو لحم اللہ و رسولہ صحیح بخاری یا رسول اللہ پوچھ دیو گھر کی چھوڑ آیا تے میرے آقا میں گھر اللہ چھوڑ آیا تے اللہ دا رسول چھوڑ آیا تے اقبال وجد جا گیا علامہ اقبال کلندر لاہوری حکیم الامت اقبال کہندہ ہے پروانے کو چراغ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس یا رسول اللہ بس وڈی ذات ہی کافی ہے سبحان اللہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری یہ شعر میرا دل ہے بھئی تسی مل کے پڑھو میرے نال ہاتھ کھڑا کرو نہ نو کرو واہ بھائی واہ اللہ تانوں سلامت رکھے کوئی زبان خاموش نہ رہے علامہ صاحب دا شعر ہے پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے خدا کا صدیق کے لیے خدا کا رسول بس ساڈی منزل ساڈے حضور ہے اگاں یار جانے تے رب جانے ساڈی منزل ساڈے حضور ہے اے انہیں ابو بکر صدیق دا عقیدہ صدیق اکبر دی توحید نو دھکا کوئی نہیں لگے اس کا گھر اللہ تے اللہ دا رسول کافی اچھا میں تواڈے کول پوچھنا حضور فرماویں نا ابو بکر میں تو مسجد نبوی وچ بیٹھا میں تیرے گھر کیویں ہاں ابو بکر ایک پہ آدھا میرے سامنے شریعت دی مخالفت میرے سامنے دین دی مخالفت وہ میں تو تیرے سامنے بیٹھا کہ تو آدھا میں گھر اللہ تے اللہ دا رسول چھوڑا صدیق اکبر دا عقیدہ ہے میرا آقا مسجد جی موجود ہے میرے گھر بھی موجود ہے جی بولو اقبال دا شعر دے گفتگو ختم فارسی دے شعر نے امن الناس پر مولائے ماں گلی میں اول سینہ لوگاں سارے رسول اللہ نال سب تو زیادہ چنگائیاں کرن والا ابو بکر صدیق سبحان اللہ آقلی میں اول سینہ ماں اگلا شعر سنو ہستی کشت ملت راچو ابر سانیے
کھیتی واسطے ابو بکر رحمت دا پاتا ہے امت دی کھیتی واسطے بولو سارے امت دی کھیتی واسطے ابو بکر رحمت دا پاتا ہے اور ثانی اسلام ثانی سبحان اللہ غار ثانی بدر ثانی مزار